پیدا کیا ہے، ایک بزرگ کے روپ میں دیکھا ہے۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔ اور ایک اس ماں کی تربیت پر نظر ڈالو کہ جب سلطان ڈاکو کو پھانسی ہوئی، جب سلطان ڈاکو کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری پھانسی میری ماں کے سامنے مجھے دی جائے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، کہا تیرا بیٹا تیرے آنکھوں کے سامنے مرنا چاہتا ہے۔ سلطان ڈاکو کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پولیس والوں نے پوچھا آخر ماں کے سامنے تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تاکہ میری ماں دیکھے موت کے وقت پیر کیسے تڑپتے ہیں، ہاتھ کیسے تڑپتے ہیں اور روح کیسے نکلتی ہے۔ کہا لیکن تم اس کے لیے ماں کو کیوں مجبور کر کے لائے ہو؟ فرمایا پولیس والوں تم نہیں جانتے ہو، جب میں 8 سال کا تھا، 10 سال کا تھا، میری ماں نے مجھ سے ایک انڈا منگوایا تھا۔ میں ایک دکان پر گیا تھا، میں انڈا لینے گیا تھا، لیکن ایک انڈا میں نے چوری کر لیا تھا دکاندار کا، اور میں اس کو اپنی جیب میں بھر لیا تھا۔ پھر میں نے اس کے پیسے نہیں دیے تھے، واپس آ گیا۔ میں نے جب وہ انڈا اپنی ماں کو دیا اور پیسے بھی واپس کیے، ماں نے کہا کیا ہوا انڈے والے نے پیسے نہیں لیے؟ میں نے کہا نہیں، میں انڈا چرا لایا ہوں۔ تو میری ماں نے مجھے تھپ تھپایا تھا کہ بیٹا ہم لوگ غریب ہیں، اچھا کیا تو نے یہ پیسہ بچا لیا، کسی اور کام آئے گا۔ پھر یہی سے مجھے چوری کی عادت پڑتی ہے، میرے حوصلے بڑھتے ہیں، پھر میں ڈاکو بنتا ہوں، پھر میں نے لوگوں کا مال لوٹا، اور جب لوگوں نے نہیں دیا تو میں نے ان کی جانیں لی۔ پھر میں بہت بڑا لٹیرا بن گیا، اور اتنا بڑا لٹیرا بنا کہ پکڑا گیا اور قانون نے مجھے پھانسی کی سزا دی۔ اگر میری ماں نے مجھے انڈا چراتے وقت جب میں گھر پہ لایا تھا اسی وقت ایک تھپڑ مارا ہوتا اور انڈے والے کو دے کر معافی مانگ لی ہوتی تو آج میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا، آج اتنا بڑا میں ڈاکو نہیں بنتا، آج میں اتنا بڑا لٹیرا نہیں بنتا۔ یہ میری ماں کی تربیت تھی جس نے مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا۔ میرے بھائیوں میرا بھی وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا بس جملے ختم کرنے والا ہوں، آپ تھوڑا سا بیٹھے رہیے، اسی طریقے سے موبائل جلائے رہیے۔ تو میرے بھائیوں ماں کی تربیت ہی کچھ ہوا کرتی ہے۔ ماں چاہے تو اپنے بچے کو ڈاکو بنا دے، ماں چاہے تو اپنے بچے کو عبد القادر جیلانی بغدادی کی طرح بزرگ بنا دے۔ یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں 1:45 بج بھی چکے ہیں، 11:45 سے تقریر شروع تھی اور 1:45 بج گئے ہیں، 2 گھنٹہ میرا تقریباً ہو بھی گیا ہے، اور جنریٹر کی تیل بھی ایسی موقع پر ختم ہونے کو تھا۔ تو میرے بھائیوں ماں کی تربیت سے عبرت حاصل کرو اور رکیے، ابھی کوئی نہیں اٹھے گا، رکیے۔ ختم کرنے سے پہلے مجھے ایک گزارش آپ سے کرنی ہے، ایک عہد لے کر اٹھو، ایک عہد و پیمان لے کر اٹھو کہ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے۔ اس وقت ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے۔ اس وقت یو پی کے چناؤ کو جیتنے کے لیے اب ایودھیا اور یہ ساری باتیں کی جانے لگی ہیں، اور اب متھرا والی باتیں بھی آنے لگی ہیں سامنے۔ یو پی کے چناؤ کو کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے یو پی میں ایک صاحب ایسے بھی ہیں کہ ایک نے اگر یہ کہا کہ ایودھیا اور یہ تو جھانکی ہے، اب جو ہے متھرا کی باری ہے یا متھرا کا نمبر ہے، اس پر نمک اور تیل چھڑک کر ایک صاحب ہے وہ اور زیادہ اس کو پاپولیشن کریں گے اور زیادہ اس کو بڑھائیں گے، کیونکہ ایک طرف ہندو کیا جا رہا ہے تو ایک صاحب ہے وہ مسلمان کریں گے، اور اس طریقے سے آنے والے چناؤ میں ایک بکھیڑا ہونے والا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس چناؤ میں آخری جب لہر ہو، آخری جب کاؤنٹنگ ہو، آخری جب وہ ووٹ ڈالنے کا نمبر آئے تو اس موقع پر کورونا کی تیسری لہر بھی آ جائے، کیونکہ یہ ساری پلاننگ اوپر ہو بیٹھتی ہے، اوپر ہوتی ہے، کب کورونا پیدا کرنا ہے، کب کورونا غائب کرنا ہے، کہاں لانا ہے کہاں نہیں لانا ہے، اس کو یو پی میں کس موقع پر لایا جائے گا، کیسے لایا جائے گا، یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سب کو بھلا کر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ادارہ کا
جلسہ ہے اور جس ادارے کے لیے یہ جلسہ کیا گیا ہے اس ادارے کا تعاون آپ نے جو کچھ بھی کیا میں نے اپنی بات ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اسلام پر قائم رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ چلتے چلتے میں 2 منٹ 3 منٹ کے لیے اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ مجھ سے مصافحہ کریں اور جو بھی تعاون کرنا چاہیں میرے ہاتھ پر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا اور مجھے وہ